बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने इमरान खान को चपेड़े पड़ने का किस्सा अक्सर सुना होगा, लेकिन अब जनाब चपेड़े मारने वाला मैदान में आ गया है और वो भी अब सारी दुनिया के सामने, और लोगों को नज़र आएगा कि हाँ इन्हें चपेड़ा मारियाँ सी। और इसके साथ साथ काकड़ साहब की बरतरफी और नए वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल मिल चुका है। ये शख्सियत कौन है और कब इनकी जो है वो नामजदगी और ये सारा मामला हुआ है, ये तमाम तफसीलात आज के इस वीलॉग का हिस्सा है। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून में भी एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट्स का इख्तियार एक फ़ौजी के पास है। ये आखिर माजरा क्या है, ये तमाम अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले ये दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो जनाब, वीलॉग के आगाज़ में हम बात करेंगे सियासत के सुल्तान मियाँ नवाज शरीफ की, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो कि इस वक्त सियासी उफक पे छाए हुए हैं, ज़ाहिर है वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ एक जो है आपको अवाम का एक बड़ा जुमे गफ़ीर भी नज़र आता है। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त सियासत में वन एंड ओनली वो शख्सियत हैं कि जिनके गिर्द इस वक्त मुल्की सियासत घूम रही है, और तमाम सियासी खानवादों की, इलेक्टेबल्स की, सियासी पार्टीज़ की ये ख्वाहिश है कि वो मियाँ नवाज शरीफ के करीब हो जाएँ। और मियाँ नवाज शरीफ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एक मेला लग जाता है। इसका मंजर हमने बलोचिस्तान में भी देखा और आने वाले दिनों में ये मंजर हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी नज़र आएगा। लेकिन आज ये नज़ारा सियालकोट में देखा गया, जहां मियां नवाज शरीफ वहां पे वर्कर कन्वेंशन से खिताब करने के लिए ज़ाहिर उन्होंने अपने वर्कर्स से मिलना है। इसी तरह सियालकोट जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ की जो सनतकार हैं उनसे मुलाकात के लिए भी गए। बुनियादी तौर पर ये जो विज़िट्स हैं ये आने वाली जो हुकूमत है उसमें उनकी पॉलिसीज़ के मुतालिक है कि वो किस तरह से अपनी हुकूमत को परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ ने सियालकोट में जो बातें की हैं वो घुमा फिरा के वहीं पे आ जाती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ, मैंने आपसे पहले भी कुछ वीलॉग्स में ये तज़किरा किया कि मियाँ नवाज शरीफ उन हालातों, वाक़यात और उन ज़िम्मेदारान को भूलने के लिए तैयार नहीं हैं जिनके नाम वो आज अपनी ज़ुबान पे नहीं लेके आ रहे। क्योंकि सियालकोट में भी वर्कर से खिताब करते हुए मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि 5 अफराद ने 22 करोड़ अवाम पर जुल्म किया है। उन्होंने इशारों में बात करते हुए कहा कि वो आया नहीं लाया गया था, और पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार वो लाने वाले भी हैं। ये जो लाया गया था इसने तो तबाही मचाई, लेकिन जो लेके आए थे वो भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान की मईशत जो है वो आगे बढ़ रही थी, यहाँ पे रोज़गार के मौके पे बढ़े हुए थे, लेकिन मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाया गया और जनाब एक लाडले को मुसल्लत किया गया जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। हमने लोड शेडिंग ख़त्म की थी, दहशत गर्दी का खात्मा किया था, लेकिन आज फिर पाकिस्तान को दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा कि आखिर पाकिस्तान के साथ ये जुल्म क्यों हुआ। यानी कि मियाँ नवाज शरीफ बिलाखिर उन्हीं लोगों का नाम ले रहे हैं। इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे भले चलते पाकिस्तान की क्या ज़रूरत थी ये जजिस को कि उन्होंने इस पाकिस्तान पर कुल्हाड़ा चलाया। नाम नहीं लिया लेकिन बता वो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जनाब अली कल मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में आने के बाद जिन लोगों के आज नाम नहीं ले रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इनके मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ खबर है जनाब अली के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की बरतरफी का मामला है। मामला कुछ इस तरह से है कि इनके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को इनके ओहदे से हटाने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि ये अपनी आइनी मियाद मुकम्मल कर चुके हैं। ये 90 रोज़ के लिए आए थे और इनकी आइनी मियाद जो है वो 15 नवंबर को मुकम्मल हो चुकी है। तो लिहाजा इनका अभी तक वज़ीर आज़म हाउस में बैठना और बतौर वज़ीर आज़म फैसले करना गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। लिहाजा इन्हें बरतरफ किया जाए, क्योंकि अभी तक 15 नवंबर गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन या किसी भी मुतलका अथॉरिटी ने इनकी मज़ीद तकर्री के हवाले से कोई अहकामात भी जारी नहीं किए। अब इनसे प्रोटोकॉल जो है अगर वापस लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ जो कि आज लाहौर से सियालकोट गए तो उनके साथ मुकम्मल वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल था और उस प्रोटोकॉल को एंजॉय करते हुए वो सियालकोट गए हैं। और ये प्रोटोकॉल बता रहा है कि भाई अगली बारी जो है मियाँ नवाज शरीफ की है और वह चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। और एक और बड़ी अहम खबर है साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साहब के मुतालिक, क्योंकि इनके खिलाफ भी एक दरख्वास्त FIA में गई थी, वो पेंडिंग चली आ रही है। ज़ाहिर भी ताकतवर लोग हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी।
تو درخواست گزار چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ 28 نومبر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اس کیس پر سماعت کریں گے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ دونوں شخصیات نے اپنے جو عہدے اور اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، انہوں نے پاکستان میں ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنے جو آئینی حلف ہے اس کو بھی وائلیٹ کیا ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کو حکم دیں کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرے اور کارروائی کرے۔ اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ کیا حکم جاری کرتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں جس تیزی کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ فیض حمید صاحب کے خلاف یہ درخواستیں آ رہی ہیں، دوسری طرف وہ ججز جو کبھی سہولت کاری کرتے تھے ان کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل میں چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فوج میں موجود جو ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے تھے ان کے کورٹ مارشل ہو رہے ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ جناب آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا کروشل قسم کا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا بھی ایک معاملہ بڑا اہم ہو گیا۔ اہم یہ ہے کہ وہاں پر بھی فوج کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے ایک فوجی افسر کے پاس ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ جانے کا یہ جو ایشو ہے اس نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کی جو مقامی تنظیمات ہیں ان کو شدید تحفظات ہیں، اور انہوں نے پارٹی کی جو ٹکٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں اس میں ایک فوجی افسر کے کردار کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور وہ فوجی افسر کا نام ہے کیپٹن صفدر۔ کیپٹن صفدر صاحب کو میاں نواز شریف نے خیبر پختونخوا کے محاذ پہ بھیجا ہوا ہے، وہ وہاں پہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے، مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، اور امکانی طور پہ میاں نواز شریف آئندہ ہفتے یا اگلے چند روز میں خیبر پختونخوا کے دورے پہ جا رہے ہیں، تو اس دورے کے دوران وہ ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، باضابطہ طور پہ وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی کریں گے، اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ ان کو میاں نواز شریف اپنا فیوچر کا جو پلان ہے وہ شیئر کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کر چلنے کا جو ہے وہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس پر تحفظات ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پشاور NA 31 کا حلقہ ہے، پشاور 1 کا، اس میں جو ٹکٹ کا معاملہ ہے وہ چیز سامنے آئی کہ شاہ جی گل افریدی جو کہ چند روز قبل ہی مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح PK 81 کا ٹکٹ جو ہے وہ ملک ندیم، اور PK 82 حضرت ولی، اور PK 83 کا ٹکٹ ANP کے ضلعی ناظم کے امیدوار شیر رحمان کو دینے کا وعدہ جو ہے یہ کیپٹن صفدر نے کیا تھا، اور اس کو ماننے سے وہاں کی مقامی تنظیم نے انکار کر دیا ہے۔ اور اب مسلم لیگ نون کی قیادت کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کرے گی، کیونکہ ٹکٹوں کے معاملے پہ یہ تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹیبلز کے آنے کے بعد وہاں کی مقامی تنظیم جو ہے وہ اپنے تحفظات خدشات کا اظہار کرتی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں فی الحال ویسے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب ٹکٹوں کی تقسیم کا ایشو جو مرحلہ قریب آئے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی ہنگامہ برپا ہوگا، کیونکہ ابھی تو الیکٹیبلز جو آ رہے ہیں وہ اسی چکر میں ہے نا ٹکٹ ملے گا۔ تو دیکھیں آپ اس معاملے کو کیسے میاں نواز شریف جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں اور سنبھال پاتے ہیں۔ اور جناب اب ہم آئیں گے اس چپیڑوں کے معاملے پہ جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو پڑی اور ان کا بڑا چرچا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ہنگامہ خیز قسم کی تفصیلات ہیں۔ وہ تفصیلات خاور فرید مانیکا صاحب سے متعلق ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف عدت میں نکاح کے معاملے پر جو ہے وہ کیس دائر کر دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے جو درخواست تھی، جو کیس تھا، وہ قاری حنیف صاحب نامی ایک شخصیت تھی جنہوں نے دائر کیا تھا، وہ واپس لے لیا گیا، اور اسی دن جو ہے خاور فرید مانیکا صاحب نے اس حوالے سے درخواست دائر کیا۔ لیکن جو خاور فرید مانیکا کی درخواست ہے یہ بڑی ہنگامہ خیز قسم کی ہے، اس میں بڑے سنگین الزامات ہیں، بشرا بی بی کے کردار پہ بات کی گئی ہے، اور سوال یہ پیدا ہو چکا ہے کہ کیا بشرا بی بی واقعی ہی کریکٹر لیس خاتون ہے، کیونکہ اس میں جو سیکشن لگائے گئے ہیں وہ سیکشن 34 ہے، 94 ہے، 94(6)B ہے اور دیگر ہے، اور اس میں جو الزام لگایا گیا ہے خاور فرید مانیکا صاحب کی طرف سے جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے وہاں پہ مجسٹریٹ کی عدالت میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے تصدیق شدہ ناجائز تعلقات کی بنا پر بشرا بی بی کو طلاق دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان شادی سے پہلے ناجائز تعلقات تھے۔ اپنے انٹرویو میں بھی اس کا وہ اظہار کر چکے ہیں چیزوں کا، لیکن اتنے کھلے الفاظ سے نہیں کیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی گالا بھی جاتی تھی، وہ ان کے گھر بھی آتا تھا، اور یہ لمبی لمبی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو بشرا بی بی
کے ساتھ جو ان کا کہنا ہے کہ جو عمران اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہیں ان میں اہم کردار ان کی سابقہ سالی، ان کا نام ہے مریم وٹو، جو کہ دبئی میں مقیم ہے، انہوں نے عمران اور بشرا کی ملاقاتیں کروائی تھی 2014 کے دھرنے میں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ وہاں پہ جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچا کہ نجائز تعلقات تک قائم ہو گئے۔ اور مریم وٹو کے متعلق وہ انکشاف کرتے ہیں کہ یہ خاتون کا یہودی لابی کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اگر کوئی یہودی ایجنٹ یا یہودی لابی کا بندہ یا پروجیکٹ عمران کہتا ہے تو یہ اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان یہودی لابی کا بھی ایجنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار پر بھی جو ہے وہ سنگین الزام ہے کہ جی انہوں نے یہ کبھی حرکت کی ہے، اور دونوں نے نکاح سے پہلے ایک ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نکاح خواہ ہے، اگر ان کی جو پہلے انہوں نے گواہی دی تھی کیس میں اس کا جائزہ لیں تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 جنوری 2018 کو انہوں نے ان کا نکاح پڑھوایا، جبکہ خاور فرید مانکا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے 14 نومبر 2017 کو طلاق دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عدت کے دوران یہ نکاح ہوا، اور اس طرح سے جو اسلامی دفعات ہیں، جو حدود اللہ ہیں، ان کو پھلانگا گیا، ان کو کراس کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ جو اس وقت معاملہ ہے وہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے، اور اس میں جو گواہان کی فہرست ہے اس میں خود خاور فرید مانکا صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ خاور فرید مانکا صاحب کے ساتھ جو مفتی سعید صاحب ہیں جو نکاح خواہ تھے ان کا نام بھی شامل ہے، اس نکاح کے جو گواہ ہیں اون چودھری ان کا نام بھی شامل ہے، اور ایک ملازم صاحب ہیں، یعنی کہ ملازم ہیں ان کے خاور فرید مانکا کے، ان کا نام بھی شامل ہے۔ اور یہ وہی ملازم ہے جس نے عمران خان کو ایک مرتبہ چپیڑے مار کے خاور فرید مانکا کے گھر سے نکالا تھا اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ خیر رنگے ہاتھوں کس کو کیا پکڑا تھا، کیا صورتحال ہے، لیکن اب یہ جو گواہی ہے اس حوالے سے 28 نومبر کا دن بڑا اہم ہے، کیونکہ عدالت نے گواہان کو بھی طلب کر لیا ہے اور اس میں دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اگر یہ ملازم آگے بتاتا ہے کہ جی میں نے پہلے تو بتا چکے نا، اون چودھری کی گواہی آپ کے سامنے ہے، مفتی سعید صاحب کی گواہی آپ کے سامنے ہے، مانیکا صاحب کی گواہی کی تفصیلات چند میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور یہ چپیڑے مارنے والا بتایا گیا کہ اس نے عمران خان کو کتنی چپیڑے ماری، کتنے ٹھڈے مارے، کتنی گالیاں دی اور کس طرح سے دھکے دے کے اس گھر سے نکالا، اور جب عمران خان کو چپیڑے ماری گئی اس سے پہلے وہ کس حالت میں تھے کہ ان کو یہ چپیڑے ماری گئیں۔ اب دیکھیں کہ یہ گواہی سامنے آنے کے بعد کیا کیا تفصیلات اور ہوشربا انکشافات سامنے آتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح سے اس بندے کا کریکٹر سامنے آ رہا ہے نا، بس شرم ہی آ رہی ہے کہ یار کیا بات کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔